بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستنجاء بالماء۔ یہ باب اس بارے میں کہ پانی سے استنجا کرنا۔ استنجا کا معنی ہے ازالۃ النجوی من احد المخرجین بالحجر او بالماء۔ پتھر یا پانی وغیرہ سے مخرجین میں سے کسی ایک سے ازالہ نجاست کا نام استنجا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب اس لیے قائم فرمایا کہ چونکہ بعض مالکیہ سے یہ مروی ہے کہ پانی سے استنجا کرنا منع ہے، اس لیے کہ پانی مطعوم اور مشروب چیز ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ کانا لا یستنجی بالماء، اور عبداللہ ابن زبیر سے انہوں نے کہا ما کننا نفعلہ۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت فرمایا کہ پانی سے استنجا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ڈیلے یا پتھر وغیرہ سے استنجا کرے تاکہ تقلیل نجاست ہو جائے، اور بعد میں پانی سے۔ اور اگر خالی پانی سے استنجا کیا یا خالی پتھروں سے استنجا کیا اور محل صاف ہو گیا تو یہ دونوں بھی جائز ہیں، دونوں کو جمع کرے تو یہ افضل ہے۔ اور صرف پتھر یا ڈیلے وغیرہ کا استعمال کر کے محل سے نجاست کو دور کر دے یا پانی سے استنجا کرے تو بلا شبہ یہ بھی جائز ہے۔ استنجا بالماء کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے استنجا پانی سے استنجا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی سے استنجا بھی فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ نے روایت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا خانے میں داخل ہوئے فوضعت له وضوءا۔ اور ایک روایت میں جو مسلم شریف کی ہے اس میں یہ کہ 10 چیز فطرت سے ہیں، انہی میں سے ایک ہے استنجا بالماء۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِّن مَّاءٍ فَاسْتَنْجَىٰ مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے معاذ سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ مرنا ازواجکن ان یغسلوا اثر الغائط والبول فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ. بات سمجھئے. اور ایک حدیث پاک یہ یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. فرماتے ہیں قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جائے، اجیء انا وغلام معنا اداوۃ مما، تو میں اور ایک اور بچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے. معنا اداوۃ مما، ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوگا. پانی کا برتن کیوں ہوتا؟ تو انس بن مالک نے بیان کیا یستنجی بہی، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے استنجا فرماتے. سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے استنجا کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں سے تھا. اجیو انا و غلام، غلام اجیو کی ضمیر پر معطوف ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب فعل کی ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو تو اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل سے واجب ہوتا ہے، اس لیے انا کہا گیا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں. جہاں اس سے استنجا بالماء ثابت ہوتا ہے، وہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صالحین اور اہل فضل و کمال کی خدمت کرنا اور ان کی حاجتوں کو تلاش کرنا اور ان کی حاجتیں پوری کرنا یہ جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی سنت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم فاضل صالح کی خدمت اس کے بعض متبعین کریں تو یہ بلا شبہ جائز ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے دور چلے جانا. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسباب وضو میں دوسرے سے مدد طلب کرنا. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو کے لیے برتن وغیرہ بنا لینا اور برتن میں پانی استنجا خانے میں ساتھ لے جانا ہے نا. تو اب اور ایک بات یہ معلوم ہوئی جس کے باندھا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا یہ جائز ہے. البتہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ سے استنجا بالماء کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انہ وضوء النساء، یہ تو عورتوں کا وضو ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب کا یہ قول دراصل ان کے مقابلے میں جو استنجا بالاحجار کو سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، تو سعید ابن مسیب نے ان کے قول کی تردید کے لیے اس صیغے کے ساتھ ان کا انکار کیا. بات سمجھ گئے؟ ہاں.
اگلا باب دیکھیں، باب من حمل معه الماء لطهوره، یہ باب اس انسان کے بیان میں ہے کہ جس کی طہارت کے لیے ان کے ساتھ پانی لے جایا گیا. کیا؟ باب من حمل معه ماء الماء لطهوره، یہ باب اس انسان کے بارے میں کہ جن کی طہارت کے لیے ان کے ساتھ پانی لے جایا گیا، یعنی ان کے ساتھ خادم پانی لے کر گیا. وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد. اس جملے کی تشریح سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ مشہور صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام ہے عویمر ابن مالک ابن عبداللہ ابن قیس. اکابر صحابہ کرام میں ہیں. ان کی عظمت شان کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا تھا، اور خلافت عثمان ابن عفان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ دمشق کے قاضی تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال سن 31 ہجری میں یا سن 32 ہجری میں ہوا، اور ان کا مزار مبارک دمشق میں مشہور و معروف ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد علقمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے ملک شام میں دمشق میں گئے اور حضرت ابو درداء سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کے لیے حضرت علقمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مسائل معلوم کیے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں حضرت علقمہ ابن قیس سے کہا تھا، الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد. اے کوفہ کے رہنے والوں، تم مسائل شرعیہ دمشق میں آ کر مجھ سے معلوم کرتے ہو. کیا تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک نہیں ہے؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود ہوتے ہوئے تم مسائل شرعیہ مجھ سے معلوم کرتے ہو. مسائل شرعیہ بتانے کے لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کافی ہیں. سمجھئے؟ اب یہ آپ اتنی بات سمجھے. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی
انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کا تعارف کیسے کرایا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہوں نے 3 جملے بولے، 3 صفتیں بیان کی: صاحب النعم، صاحب الطہور، صاحب الوساد۔ یہ 3 صفتیں بیان کی۔ کیا صاحب، کہ تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے جو کہ صاحب النعم ہے؟ صاحب النعلین ہونے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک کو جب سرکار اتارتے تو سرکار کے نالین مبارک عبداللہ ابن مسعود اٹھاتے، بلکہ کبھی کبھی اپنی آستین میں رکھ لیتے۔ تو سرکار کے نالین پاک اٹھانے کی خدمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ یہ ہو گیا۔ اور وہ طہور، یہ محل ترجمہ ہے کہ آپ کے درمیان صاحب طہور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو پانی کا لوٹا اٹھانے کی ذمہ داری اور خدمت عبداللہ ابن مسعود انجام دیتے تھے۔ یہ سفر میں کہیں اگر جانا ہوتا اور سرکار تکیہ لے جاتے تو تکیہ لے جانے کی اٹھانے کی ذمہ داری بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ تھی۔ تو اس جملے میں محل ترجمہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الطہور کہا۔ صاحب الطہور مطلب پانی کے لیے استنجا کے لیے پانی لے جانے والے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود جب پانی، پھر آپ حدیث پاک اگلی دیکھیے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی معاذ هو عطاء ابن ابی میمونہ قال سمعت انسا یقول کان رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، قبیتہ انا و غلام منا، تو میں اور ہم انصار میں سے ایک غلام نبی کریم کے ساتھ جاتے، معنا اداوۃ مما، ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا، ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا۔ تو پانی کا برتن کیوں ہوتا بتا دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پانی سے استنجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اگلا باب دیکھیے، باب حمل العنازہ، عنزہ مت پڑھنا، عنازہ مع الماء فی الاستنجا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ پانی استنجا کرنے میں پانی کے ساتھ میں عنازہ اٹھا کر لے جانا، ساتھ میں عنازہ بھی لے جانا۔ اب عنازہ کا معنی میں آپ کو بتاؤں تو یہ لاٹھی سے بڑا ہوتا ہے اور نیزے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے ایک کنارے پر لوہے کا ٹکڑا لگا رہتا ہے، جس کو بلم بھی کہتے ہیں، بلم۔ بات سمجھ گئے؟ بلم بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ استنجا کے پانی کے ساتھ ایک عنزہ بلم بھی ساتھ میں لے کر چلتے۔
اور استنجا کے لیے جاتے وقت میں ساتھ میں بلم رکھنے کی حکمت کیا تھی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ ترجمہ کیجئے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عطاء ابن ابی میمونہ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام جب بیت الخلا تشریف لے جاتے، فاحمل انا وغلام، تو میں اور ایک بچہ پانی کا برتن اٹھا کر لے جاتے، یستنجی بالماء، جس پانی سے سرکار استنجا فرماتے، وعنزتن، اور ہم ساتھ میں بلم بھی رکھتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا ساتھ میں بلم رکھنے میں مصلحت کیا تھی، تو اس میں مصلحت بہت ساری تھیں کہ اگر استنجا کے لیے جگہ نرم نہ ہو تو بلم سے جگہ کو نرم کر دیا جائے، یا اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے تو اس کو ستھرا بنا لیا جائے۔ اور یہود اور منافقین جو اعدائے دین ہیں ان کے مکر سے بچا جائے، یا اگر موذی کوئی جانور اور حیوان مل جائے تو بلم کے ذریعے اس سے بچا جائے۔ بات سمجھیے؟ اور اگر ضرورت پڑے تو بلم کو زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر کوئی کپڑا ٹانگ دیا جائے، اور یا اگر کوئی نالا پڑے تو اس پر ٹیک لگا کر اسے کود لیا جائے۔ بات سمجھے؟ یا اگر زمین سخت ہے تو اس کو نرم کر لیا جائے۔ تو ان مختلف حکمت اور مصلحت کی وجہ سے جب نبی کریم علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت انس بن مالک کے ساتھ میں استنجا کے پانی کا برتن بھی ہوتا اور ساتھ میں یہ عنزہ بھی ہوتا۔ تابعہ نظر و شاذان عن شعبہ سے روایت کی تھی، سند پڑھی آپ نے محمد ابن جعفر نے، تو فرماتے ہیں کہ محمد ابن جعفر کی مطابقت کیے امام شعبہ سے روایت کرنے میں نظر اور شاذان نے۔ اب عنزہ کسے کہتے ہیں تو فرمایا العصا، العنزہ حسن فی علیہ زج، عنزہ وہ ڈنڈا ہے کہ جس پر لوہے کا پھل اور لوہے کا ٹکڑا لگا ہو۔ اگلا باب دیکھیے، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، یہ باب اس بارے میں ہے کہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا ہوں۔ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام هو الدستوائی عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے
ایک، اور جب بیت الخلا میں آئے تو اپنا ذکر اپنے دائنے ہاتھ سے نہ چھوئے۔ دو، ولا یتمسح بیمینی، اور نہ اپنے دائنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہی محل ترجمہ ہے، ولا یتمسح بیمینی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ، ان کا نام ہے حارث یا نعمان۔ یہ ان کو فارس و رسول اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا شہ سوار کہا جاتا تھا۔ یہ غزوہ احد اور خندق میں شریک ہوئے۔ ان سے 170 احادیث مروی ہیں، سمجھ گئے؟ اور ان کا انتقال 54 ہجری میں مدینہ یا کوفہ میں ہوا، 70 سال کی عمر میں۔ اور صحابہ میں ابو قتادہ لقب کے کوئی دوسرے صحابی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے اب حدیث پاک کی ذرا تشریح سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتوں سے منع فرمایا کہ جب پانی پی رہا ہو تو پانی پینے کے وقت پانی میں سانس نہ لے، اس لیے کہ اگر پانی میں سانس لے گا تو اس ناک کے ذریعے کچھ جراثیم پانی میں پہنچ جائیں گے، اور یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ناک کا پانی میں پڑ جائے۔ اور بسا اوقات انسان پانی پینے والا مریض ہوتا ہے تو اس کی ناک کے ذریعے جو سانس نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، اس میں کچھ فساد ہوتا ہے، اور فساد سے پانی متاثر ہو جاتا ہے، اور ایسے پانی کا پینا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پیے، اور ہر سانس لینے میں پانی اپنے منہ سے ہٹا لے، ہے نا؟ اور برتن سے باہر سانس لے۔ تو اس میں ادب بھی ہے اور شر سے دوری بھی ہے، اور معدے کے خراب ہونے سے بچنا بھی ہے۔ ایک سانس میں پانی نہ پیے کہ یہ جانوروں کا پانی پینا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور اس میں تو 3 سانس کا ذکر نہیں ہے، مگر دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیے۔ اچھا، دوسرا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، پہلا حکم کیا فرمایا کہ برتن میں سانس نہ لے، تو یہ پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر برتن میں کھانا رکھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے تو اس برتن میں بھی 3 برتن میں بھی سانس نہ لے۔ اور دوسرا حکم
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب استنجا کرے تو اپنا ذکر اپنے دائنے ہاتھ سے نہ پکڑے، ہے نا؟ کیوں نہ پکڑے؟ اس لیے کہ دائنا ہاتھ کھانے پینے اور اچھے کاموں میں استعمال کے لیے، تو لا محالہ اگر استنجا خانے کے وقت میں اپنا استنجا کے وقت میں اگر اپنا ذکر اپنے دائنے ہاتھ سے پکڑے گا تو لا محالہ حالت ناپاکی میں پکڑنا ہوا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دائنے ہاتھ سے اس وقت میں ذکر نہ پکڑے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ استنجا کے وقت میں ہے، رہا اور دوسرے وقتوں میں تو دوسرے اور وقتوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنا دائنا ہاتھ نہ لگائے، اور یہ کراہت تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ تنزیہ کے لیے ہے۔ کراہت تنزیہ کے لیے کیوں ہے؟ یہ کراہت کیوں؟ تاکہ دائنے ہاتھ کا شرف ظاہر ہو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دائنے ہاتھ سے ذکر پکڑا اور پیشاب کے وقت میں اور اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور کھانا کھاتے وقت میں خیال آیا کہ جس ہاتھ سے میں کھانا کھا رہا ہوں اسی ہاتھ سے میں نے استنجا کرتے وقت میں ذکر پکڑا تھا، تو لا محالہ اس کی طبیعت میں کچھ کبیدگی پیدا ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنے دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور یہ بھی کراہت نہیں، تنزیہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا۔ یہ باب اس بارے میں کہ انسان اپنا ذکر اپنے دائنے ہاتھ سے نہ پکڑے جبکہ پیشاب کرے، تو حدیث پاک وہی ہے جو کہ ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب الاستنجاء بالحجارہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ پتھر سے استنجا کرنا۔ اصل میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باب قائم کر کے ان کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی سے ہی استنجا کرنا ضروری ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کر کے یہ بتا دیا کہ پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پانی سے استنجا نہ کیا جائے اور پتھر سے استنجا کیا جائے تو یہ استنجا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جامد طاہر قالع غیر محترم اب حدیث پاک دیکھیے، حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو ابن یحییٰ ابن سعید ابن عمرو المکی عن جدہ۔ تو عمرو کے دادا کون ہے؟ سعید ابن عمرو۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ سعید ابن عمرو، یہ عمرو
وہی عمرو ابن سعد ہے، عمرو ابن سعید ہے جس نے حجاج ابن یوسف، جس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی، اور یہ مدینہ طیبہ کا گورنر تھا جس کا ذکر ابھی پہلے کچھ گزرا ہے، عمرو ابن سعید۔ اسی عمرو ابن سعید کے بیٹے سعید یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا، وخرج لحاجتہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے نکلے تھے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی جب راستے میں چلتے تو کانا لا یلتفت، آپ دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ کی نظر آپ کی نظر نیچے اور سیدھی رہتی اور نیچی رہتی۔ فَدَنَوْتُ مِنْ، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوا تاکہ میں دیکھ لوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابغنی یا ابغنی، دونوں پڑھ سکتے ہو، ابغنی احجارا استنفذ بها او نحوہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ، استنفذ بها، جن سے میں استنجا کروں۔ یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، او نحوہ، یا سرکار نے اس کے مثل اور کوئی کلمہ کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھر لانے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ، اور ہڈی اور گوبر مت لے آنا۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ فرمایا ابغنی حجارہ، پتھر لے آؤ جن سے میں استنجا کروں، تو اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ پتھر یا پتھر نہ ملے تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے کہ ازالہ نجاست ہو جائے، ہے نا، ہر مزیل نجاست چیز کو اگر پتھر نہ ملے تو میں اسی کو لے آؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرما دی وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ، اور ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا، ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا۔ اچھا، اس جملے میں ذرا آپ غور کیجئے، ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پتھر ہی کا استعمال واجب نہیں ہے، بلکہ ہڈی اور گوبر کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، مٹی کا ڈیلا وغیرہ، ان سب سے استنجا کرنا جائز ہے۔ اگر خالی پتھر کا استعمال کرنا واجب ہوتا تو سرکار یہ فرماتے وَلَا تَأْتِنِي إِلَّا بِحِجَارَةٍ، پتھر ہی لے کر کے آنا۔ تو سرکار نے پتھر میں حصر نہیں فرمایا
بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا، ان دوست کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ استنجا کرنے کے لیے پتھر ہی شرط نہیں ہے، پتھر ہو یا پتھر کے ہم معنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو جامد ہو، طاہر ہو، طالع ہو، اس سے استنجا ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں اچھا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پتھر لے کر کے آنا، یہ سرکار نے فرمایا، اور ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا، تو ان دونوں پر نص وارد کر کے سرکار نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ ان دونوں کے علاوہ جو ہیں وہ ہڈی اور گوبر کے معنی میں ہیں، اور جب ہڈی اور گوبر سے استنجا جائز نہیں ہے تو ہڈی اور گوبر کے علاوہ پتھر کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب ہڈی یا گوبر کے معنی میں ہے۔ تو حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے اور یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تنبیہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زیادہ خرابی دوسروں میں ہو، جیسا قرآن نے فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین کے لیے اف مت کہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اف کہنا جائز نہیں ہے تو انہیں مارنا یا گھر سے نکالنا تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ بات سمجھے؟ تو سرکار نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور گوبر لے کر کے مت آنا، تو ان دونوں کی نہیں سے دوسروں سے نہیں پر تنبیہ جب ہوگی کہ جبکہ ان دونوں میں خرابی ہڈی اور گوبر سے زیادہ ہو، حالانکہ ان کے علاوہ جیسے ڈیلا ہے کہ نہیں، تو ڈیلے میں وہ خرابی نہیں ہے جو کہ ہڈی میں اور جناب گوبر میں ہے، اور جب وہ خرابی نہیں ہے تو اس پر تنبیہ کیسے ہو جائے گی؟ اب رہا یہ کہ سرکار نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیوں فرمایا؟ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں جنات کی خوراک ہیں، اس لیے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ نے جب سرکار فارغ ہو گئے تو معلوم کیا ما بال العظمی والروس، سرکار ہڈی اور روس میں کیا بات ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما من طعام الجن، یہ دونوں جن کے جنات کے کھانے ہیں، خوراک ہے، لہذا جنات کے خوراک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا سے منع فرمایا، تو جو آدمیوں کی خوراک ہے اس سے بدرجہ اولا استنجا ممنوع ہوگا۔ ایسے ہی ہر محترم چیز سے، جیسے کہ لکھنے کے سادہ ورق، اور دوسری بات یہ ہے کہ روس گوبر اگر یہ نجاست ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی نجس چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رہا ہڈی، تو ہڈی چونکہ بالکل چکنی ہوتی ہے،
اس سے ازالہ نجاست نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی چکنی چیز ہو جس سے کہ ازالہ نجاست نہ ہو، اس میں نجاست جزم نہ ہو، اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ یہ ہڈی جنات کی خوراک کیسے ہے، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب جنات ہڈی کے پاس پہنچتے ہیں تو ہڈی گوشت والی ہو جاتی ہے، اور جب گوبر کے پاس پہنچتے ہیں تو گوبر جانور کے کھانے سے پہلے جیسے دانے والا ہوتا ہے ویسے دانہ والا بن جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ اور ایک روایت میں یہ کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر جو ہے وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ آگے دیکھیے، فرماتی ہیں فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرْفِ ثِيَابِي، میں اپنے کپڑے کے کنارے میں رکھ کر پتھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِي، تو میں نے پتھر نبی کریم علیہ السلام کے قریب رکھے۔ وَعَارَضْتُ عَنْهُ، اور میں پتھر رکھ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ فَلَمَّا قَضَى، جب سرکار فارغ ہو گئے، أَتْبَعَهُ بِهِنَّ، تو سرکار نے ان کا استعمال فرمایا۔ چلیے، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ پتھروں سے استنجا کرنا جائز ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پتھر ہی استنجا کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ ہر جامد، طاہر، قالع، غیر محترم، کیا ہر جامد، طاہر، قالع، غیر محترم سے استنجا کرنا جائز ہے۔ اور سرکار نے پتھروں کی تخصیص اس وجہ سے کی کہ وہاں چونکہ اکثر پتھر تھے اور پتھر بلا مشقت کے پتھر مل جاتے اور ان کی تحصیل میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور ہڈی اور گوبر ان سے استنجا کے عدم جواز سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی ناپاک ہو ایک، اور یا جو محترم ہو، اور یا جو بہت زیادہ چکنی ہو، تو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ استنجا کرنے سے پہلے استنجا کے لیے ڈیلے تلاش کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مخدوم کو خادم سے خدمت لینا یہ جائز ہے۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب لا یستنجا بروس، لا یستنجا، یہ باب اس بارے میں کہ گوبر سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک وہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے، لیکن اس میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اور پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الغائط، نبی کریم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں. فوجدت حجرین، تو میں نے 2 پتھر تلاش کر لیے. والتمست الثالث، اور میں نے تیسرا تلاش کیا. فلم اجد، تو مجھے تیسرا نہیں ملا. تو میں نے گوبر لے لیا. فاتیت بہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر لیے. والقى الراوثۃ، اور گوبر پھینک دیا اور یہ فرمایا ھذا رکس، یہ تو ناپاکی ہے. یہی محل ترجمہ ہے کہ سرکار کا پھینکنا اس بات کی دلیل ہے کہ گوبر سے استنجا کرنا یہ جائز نہیں ہے. تشریح سے پہلے حدیث پاک کی ذرا سند دیکھیے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولكن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ. ابو اسحاق اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کی ہے، بلکہ عبد الرحمن ابن اسود نے. انہوں نے اپنے والد اسود سے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ کہتے ہوئے سنا. یعنی ابو اسحاق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی روایت ابو عبیدہ سے نہیں کی ہے بلکہ عبد الرحمن ابن اسود سے کی ہے. ابھی اس سے بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے 2 مطلب بتائے ہیں. پہلا مطلب تو یہ کہ ابو اسحاق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی روایت عبد الرحمن ابن اسود سے کی ہے، ابو عبیدہ سے نہیں، اگرچہ میری اکثر روایتیں ابو عبیدہ سے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت صرف ابو عبیدہ سے ہی نہیں سنی ہے بلکہ عبد الرحمن ابن اسود سے بھی سنی ہے. اس پر ذرا غور کر لینا. اس روایت میں 3 تابعی حضرات کا اجتماع ہے. ابو اسحاق یعنی عمر ابن عبداللہ سبیعی، یہ بھی تابعی ہیں. چوتھے عبد الرحمن ابن اسود، یہ بھی تابعی ہیں. ملا؟ اچھا، اور ان کے جو والد ہیں یہ بھی تابعی ہیں. تو اس روایت میں 3 تابعی جمع ہوئے ہیں. یہ عبد الرحمن ابن اسود جلیل القدر صحابی ہیں، تابعی ہیں. ان کی روایت اپنے والد اسود سے بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہے. یہ روزانہ 700 رکعت نماز پڑھتے تھے اور عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھتے تھے. ان کا وصال سن 99 ہجری میں ہوا. اب آپ ان کے والد اسود ابن یزید یہ کوفی ہے، نخعی ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اتن نبی الغائط، غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو.
تو سرکار نے مجھے حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤں، تو میں نے 2 پتھر پائے اور تیسرا تلاش کیا، تلاش کے بعد بھی تیسرا پتھر نہیں ملا، تو میں تیسرے پتھر کی جگہ پر گوبر لے آیا۔ تو نبی کریم نے 2 پتھر لے لیے اور اس گوبر کو یہ کہہ کر پھینک دیا کہ ھذا رکس، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، یہی محل ترجمہ ہے۔ اور گوبر سے کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کسی بھی ناپاک چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ سرکار نے 3 پتھر لانے کا حکم دیا، تو اس سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا یہ واجب ہے۔ ہمارے یہاں پر عدد مسنون نہیں ہے، بلکہ محل کا پاک کرنا یہ ہے مطلوب۔ تو اور چونکہ زیادہ گر محل پاک 3 پتھروں میں ہوتا ہے، اس لیے 3 پتھروں کا ذکر کیا، اور اگر بالفرض 3 پتھروں میں بھی محل پاک نہ ہو تو 4تھے یا 5ویں پتھر کا استعمال بھی واجب اور لازم ہوگا۔ تو اصل مقصود ہے محل کو پاک کرنا، عدد یہ مقصود نہیں ہے۔ اب یہ بھی دلیل ہے، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، سرکار نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو یہ کہہ کر پھینک دیا کہ یہ ناپاکی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 پتھر سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے پاس 1 پتھر وہاں پہلے سے موجود ہو، تو اور استنجا 3 پتھر ہی سے کیا ہو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پتھر وہاں پہلے سے موجود ہوتا تو سرکار عبداللہ ابن مسعود کو یہ حکم نہیں دیتے کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ، ہے نا۔ اب رہا کہ حدیث پاک میں کہ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وَلَا يَسْتَنْجِي بِدُونِ 3 حجار، 3 پتھر سے کم سے استنجا نہ کرے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر 3 پتھروں کا واجب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ 3 پتھروں کا حکم دینا یہ احتیاط کے طور پر ہے، اس لیے کہ 1 یا 2 پتھروں سے تطہیر یہ محقق نہیں ہے، اس وجہ سے سرکار نے 3 پر نص وارد کی، اس لیے کہ 3 سے تطہیر غالباً حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی پاکی 3 ہی پتھروں سے ہوتی ہے تو اس پر 3 پتھروں کا استعمال کرنا واجب ہوگا، اور 3 ہی کا نہیں، اگر کسی کا محل 5 پتھروں میں پاک ہوتا ہے تو اس کے لیے 5 پتھروں کا استعمال واجب ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل مخصوص عدد نہیں ہے، اصل مقصود ہے محل کا پاک کرنا۔ بات سمجھے؟ اب رہا ایک قوی اشکال کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر 2 پتھروں سے بھی محل پاک ہو جائے تو تیسرے پتھر کا استعمال واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ محل پاک ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، تو 3 حیض عدت اس لیے متعین کی ہے تاکہ 3 حیض کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو پہلے حیض آنے سے معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اور زیادہ یقین دوسرے حیض کے آنے سے ہو جائے گا۔ تو کیا دوسرے حیض کے آتے ہی آپ عدت ختم کریں گے کہ تیسرے حیض کے آنے کا انتظار کرنا لازم و ضروری ہوگا؟ تو اگر باب عدت میں
تیسرے حیض کا استعمال انتظار لازم ہے، تو اگرچہ محل پاک ہو جائے تو یہاں بھی تیسرے پتھر کا استعمال لازم ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، باب حیض پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ باب عدت میں حیض کے 3 ہونے کی شرط نص قرآن سے اور نص حدیث سے ہے، اور اس کے معارض کوئی دوسری نص نہیں ہے، اور یہاں پر دوسری معارض نص موجود ہے کہ سرکار نے استنجا کے بارے میں فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس استنجا کرنا ہی واجب نہیں ہے، تو 3 پتھروں سے استنجا کرنا بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ دوسری حدیث میں یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا پتھر پھینکنے کے بعد انا رکس ایتینی بحجر، یہ تو ناپاکی ہے، تم اس کی جگہ پر پتھر لے کر کے آؤ، یہ حدیث ہے، پتھر لے کر کے آؤ۔ تو ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ایتینی بحجر سرکار نے فرمایا، لیکن وہ پتھر لے کر کے آئے یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایتینی بحجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر لے کر کے آؤ، بلکہ مطلب یہ ہے یہ تو ناپاک ہے، ایتینی بحجر، تم کو پتھر لے کر آنا چاہیے تھا۔ لہذا اس سے یہ ثابت کرنا کہ سرکار نے ان کو پھر پتھر لانے کا حکم دیا تو پتھر لے کر کے آئے ہوں گے، ہم کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس مقام پر پتھر ہوتے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی لے کر کے آتے۔ تو پہلے نہ لانا اور نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ پتھر اس مقام پر نہیں تھے۔ اور غور کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد انقاء محل ہے، تثلیث نہیں ہے۔ یہ قول حضرت عمر بن خطاب کا ہے، یہ قول حضرت ابو حنیفہ کا ہے، یہی قول امام مالک کا ہے اور امام حضرت داود کا ہے۔ وقال ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن، اس میں وضاحت ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الوضوء مرتن، یہ باب اس بارے میں کہ اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ حدیث پاک پہلے گزری ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے وضو فرمایا کیسے، مرتن، پہلے بتا دیا میں نے کہ یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک مرتبہ سرکار نے اعضائے وضو کو دھویا۔ اگلی روایت دیکھیں، باب الوضوء مرتین، دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا۔ یہ روایت بھی پہلے گزر گئی ہے کہ سرکار نے وضو فرمایا اور اعضائے وضو کو دو مرتبہ دھویا۔ اگلا باب ہے باب الوضوء ثلاثن، اس بارے میں کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ یہ روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا نام لقب ذو النورین بھی ہے، اس لیے کہ سرکار کے نکاح میں سرکار نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دیں، پہلے رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور سن 24 ہجری میں محرم کی پہلی تاریخ کو یہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ اور ہاں 18 ذی الحجہ
سن 35 ہجری میں جمعے کے دن ان کی شہادت ہوئی۔ ان کو شہید کرنے والا شخص تھا اسود تجیبی، اور اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی۔ حکیم ابن حزام نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ عثمان ابن عفان کا نام کا صحابہ کرام میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ ان سے 146 حدیثیں مروی ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترجمہ دیکھیں پہلے پھر تشریح کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پانی کا برتن منگوایا، اپنی ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر ان کو دھویا، پھر اپنا دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت 3 مرتبہ، اور پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھویا 3 مرتبہ، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو انسان میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، اس کے بعد میں 2 رکعت پڑھے، اور ان 2 رکعتوں میں اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔